آج ہمارا موضوع ہے ٹھگ لالچی موٹیویشنل سپیکر کے روم میں۔ ٹھگ اور لالچی موٹیویشنل سپیکر کیسے مماثلت رکھتے ہیں، ان دونوں کی تفصیل اور تعریف کچھ یوں ہے۔ ٹھگ ایسا شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو اعتماد میں لے کر لالچ دیتا ہے اور لوگ اسے مخصوص رقم دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ٹھگ انہیں دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ ہندوستان میں بنارسی ٹھگز بہت مشہور ہوئے ہیں۔ بنارسی ٹھگ کے نام سے پاکستان میں فلم بھی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے حافظ نام کا ٹھگ بہت مشہور ہوا ہے۔ اس کا تعلق راول پنڈی سے تھا۔ حافظ ٹھگ سے ملتی جلتی سٹوری صبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ وزیر آبادی کی ہے۔ ڈبل شاہ ایک ٹیچر تھا، لیکن دماغ وہ ایک ٹھگ کا رکھتا تھا۔ وہ انسانوں کی نفسیات سے کھیلنے کا ماہر تھا، لہذا اس نے شریف اور سادہ لوگ انسانوں کو اعتماد میں لے کر اور لالچ دے کر لوٹنے کا پروگرام بنایا اور کامیاب رہا۔ اس کی شارٹ سٹوری کچھ یوں ہے۔ وہ لوگوں سے رقم لیتا اور 2 ماہ کے اندر ڈبل کر کے دے دیتا۔ لوگ رقم گھر لے کر نہ جاتے، بلکہ دوبارہ لالچ میں آ کر اس کے پاس رقم جمع کروا دیتے۔ رقم کا حساب کتاب رکھنے کے لیے اس نے ایک اکاؤنٹنٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ جب اس ٹھگ کا بزنس بہت زیادہ زور شور سے چلنا شروع ہو گیا تو اس نے بروکرز رکھ لیے۔ یہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی گارنٹی دیتے اور ڈبل شاہ کے پاس وزیر آباد لے کر آ جاتے اور رقم جمع کروا دیتے۔ تحصیل وزیر آباد، تحصیل سمڑیال، ضلع سیالکوٹ، ضلع گجرات اور ضلع گوجرانوالہ میں یہ شیطان کی طرح مشہور ہوا۔ بہت سے لوگوں نے رقم ادھار لے کر، بعض نے زیور بیچ کر اور بعض لوگوں نے گھر اور گاڑیاں بیچ دی اور اس کے پاس رقم جمع کروا دی۔ اس ٹھگ کے ساتھ انتظامیہ اور سیاست کے میدان کے کچھ لوگ بھی ملے ہوئے تھے۔ جب اس کی شہرت بہت زیادہ ہوئی تو مختلف اخباروں میں اس کا نام اور اس کے دھندے کی تفصیلات آنی شروع ہو گئیں۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا، کروڑوں روپیہ اس سے برآمد ہوا۔ اس نے اربوں کی جائیداد بھی خرید رکھی تھی، اور مشہوری اس کے بروکرز اور منشی یہ کرتے تھے کہ دبئی میں اس کا تیل کا کاروبار ہے۔ یہ گرفتار ہوا۔ 1 ارب سے زیادہ کی ریکوری گورنمنٹ آف پاکستان نے محکمہ نائب کے ذریعے کی۔ بہت سے لوگ بیمار ہوئے، بہت سے لوگوں کا بزنس جاتا رہا اور کچھ لوگ غم سے موت کی وادی میں چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی۔ ضمانت کے دوران ہی اس کی موت ہو گئی۔ کچھ سیاستدان اس کی وجہ سے بدنام ہوئے، جن کے الیکشن پر اس نے کروڑوں روپے خرچ کیے تھے۔ یہ سیاستدان الیکشن ہار گئے کیونکہ لوگ ان سیاستدانوں کے پاس رقم کی واپسی کے لیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی۔ موٹیویشنل سپیکر کی تعریف کچھ یوں ہے۔ اے موٹیویشنل اسپیکر از اے بزنس پروفیشنل who delivers speeches designated to inspire and motivate people in audiences. The speech is properly known as pep talk. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو اپنی حوصلہ افزا تقریر سے متاثر کرتے ہیں اور آپ اپنا ٹارگٹ مسلسل محنت، ذہانت، تعلیم و تربیت اور جرأت کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ تو اچھے موٹیویشنل اسپیکر کی بات ہے۔ میرا موضوع وہ لالچی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو سوشل میڈیا پر آ کر خود تو لاکھوں نہیں سالانہ کروڑوں روپیہ کمائی کر رہے ہیں، مگر تقریر سننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا نہ تو یہ کامیاب ملازم تھے اور نہ ہی کامیاب بزنس مین، لیکن چرب زبان خوش آمدی ضرور تھے اور انسانی نفسیات کو خوب سمجھتے تھے۔ مجبور اور مایوس لوگوں سے فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہیں۔ ان لالچی موٹیویشنل سپیکرز کی کون سی اقسام ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایک صاحب جو بہت ہی مشہور اور کامیاب موٹیویشنل سپیکر ہیں، جنہیں ہم فیشنیبل اور ماڈرن موٹیویشنل سپیکر کہہ سکتے ہیں،
انہوں نے تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا کہ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یعنی پیسہ کی اہمیت کی بجائے انہوں نے بہت سی دوسری ضروریات کی اہمیت بتائی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس تقریر کا 3 لاکھ روپیہ وصول کیا ہے، اور ان کی اپنی زندگی کوئی پرسکون نہیں۔ وہ اپنے ادارے میں ہی رہتے ہیں، فیملی سے ان کے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کے الٹ ان کی زندگی ہے۔ ایک ہمارے صحافی ہیں جو کہ صحافت سے اچھی خاصی رقم وصول کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے موٹیویشنل سپیکر کا پروفیشن بھی سنبھالا ہوا ہے۔ ایوریج مائنڈ لوگ ان سے بہت متاثر ہیں۔ انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام حکایات یاد کی ہوئی ہیں، علاوہ ازیں مختلف کہانیاں بھی انہیں یاد ہیں۔ وہ کرداروں کے نام بدل کر خود ایک کردار بن جاتے ہیں اور گواہ کے طور پر خود کو پیش کر دیتے ہیں۔ انداز بیاں بہت ہی اچھا ہے، اس طرح سادہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ صحافت کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سپیکر کی حیثیت سے بھی کروڑوں روپیہ وصول کر رہے ہیں۔ صحت سے لے کر ماڈرن علوم مثلاً جینیٹک انجینئرنگ سب کے وہ ماہر ہیں۔ خود وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، مگر وہ ہر مرض اور ہر مسئلہ کا علاج ویلاگ میں بتا دیتے ہیں۔ ایک صاحب خود کو مذہبی شخصیت کے روپ میں پیش کرتے ہیں، خود کو ایک ذمہ دار گھرانے کے فرد ظاہر کرتے ہیں۔ جب وہ مذہبی شخصیت نہیں تھے تو وہ بہت ہی معمولی زمین کے مالک تھے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ وہ لوگوں کو سادہ زندگی کا درس دیتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں، سخی کے لیے جنت کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اگر ان کو معقول معاوضہ دیا جائے تو خود ایئر کنڈیشن کار میں آتے ہیں اور ایئر کنڈیشنڈ فضا میں لیکچر دینا پسند کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین انہیں اپنے فنکشنز میں مدعو کرتے ہیں، جس کی فیس وہ لاکھوں میں وصول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان اپنی ریپوٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے ان کو اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں۔ میرا یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا اور بور ہو جائے گا اگر میں ان لالچی موٹیویشنل سپیکرز کی تمام اقسام بیان کروں گا۔ مختصراً یہ ہے، کچھ پروفیسر کے روپ میں، کچھ مذہبی شخصیت کے روپ میں، کچھ صحافی کے روپ میں، کچھ پیر کے روپ میں، کچھ نجومی کے روپ میں، کچھ بزنس پروموٹر کے روپ میں۔ غرض یہ لالچی موٹیویشنل سپیکرز ماضی کے وہ ٹھگ ہیں جنہوں نے موٹیویشنل سپیکر کا روپ دھارا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑے اداکار ہیں۔ یہ رقم صرف لیکچر کی صورت میں ہی نہیں وصول کرتے، یوٹیوب سے بھی سالانہ کروڑوں روپیہ وصول کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، انہیں کوئی رقم نہ دیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ بازار میں یہ کتابیں دستیاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھا موبائل ہے یا ایک اچھا کمپیوٹر ہے تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں، وہاں آپ کو ہر قسم کی کتاب آڈیو کی صورت اور پرنٹ کی صورت میں مل جائے گی، اور ہر قسم کا لیکچر بھی فری مل جائے گا۔ آپ ایک گول یعنی ٹارگٹ سیٹ کریں، انفارمیشن اور نالج اپنے ٹارگٹ کے مطابق حاصل کریں، مسلسل محنت کریں، جرأت سے کام لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بل گیٹس، آئنسٹائن، اسٹیو جابز، ٹاٹا فیملی، سقراط، افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، البرونی، ابن بطوطہ، الفارابی، جابر بن حیان، الجزری، الرازی، ابن خلدون اور ڈاکٹر قدیر وغیرہ کو کسی موٹیویشنل سپیکر سے علم نہیں ملا ہے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Search channel. Thank you.